کے لیے نفرت کی ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو فرمایا جو دوسرے شخص سے محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، وہ دنیا ہی میں ایمان کی حلاوت چکھ لے۔ اور تیسری خصلت آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے گا، وہ بھی دنیا ہی میں ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ سمجھ آ گئی؟ معلوم یہ ہوا محبت رسول سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان جیسے خوش ذائقہ میوے کا ہمیں مزہ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں رسول پاک کی محبت ہو۔ رسول پاک سے محبت ہی نجات کی علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک صحابی آئے، عرض کیا متی الساعہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر سوال کیا وَيْلَكَ وَمَا أَعَدتَّ لَهَا، قیامت کے وقوع کے بارے میں پوچھتے ہو، قیامت کی تیاری بھی ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ بھلا قیامت کی تیاری بھی ہے یا کوئی نہ؟ صحابی رسول کا جواب سنیے، فرمانے لگے ما اعدت لها من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم ولکنی احب اللہ والنبی۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کی کوئی تیاری نہیں، نہ ہی میرے پاس نمازیں، نہ ہی میرے پاس روزیں، نہ ہی میرے پاس صدقے، میرے پاس ایک ہی پونجی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میری کل متاع یہی ہے، میرا کل سرمایہ یہی ہے، میری کل کمائی یہی ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کمائی کو معمولی نہ سمجھ، انت مع من احببت، انسان جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس فرمان کے سن لینے کے بعد ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ صحابہ گلیوں میں پھرتے تھے اور یہ گنگناتے پھرتے تھے فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ، میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں۔ إِن لَّمْ يَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہم ان جیسے اعمال نہیں کر سکتے لیکن امید یہی ہے ان کے ساتھ محبت ہے اور رسول پاک کی ضمانت ہے جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر بھی، ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر بھی نبی پاک کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے محبت رسول سے نجات ملتی ہے، محبت رسول سے رسول پاک کی رفاقت ملتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اظہار کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، اپنے والدین اور اولاد سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں بے چین ہوتا ہوں، گھر میں بے قرار ہوتا ہوں تو میں آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں
تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تاکہ میرا سینہ ٹھر جائے۔ لیکن یا رسول اللہ، ایک بات ہے جو مجھے غم زدہ رکھتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں تو جب میں بے چین ہوتا ہوں تو آپ کے چہرہ پن انوار کی زیارت کر کے چین مل جاتا ہے۔ آپ جب آخرت میں چلے جائیں گے، جنت میں جا پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں پہنچا دے گا، لیکن آپ کا درجہ میرے درجے سے اونچا ہوگا، تو پھر وہاں ملاقات کیسے ہوگی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ ابھی میرے نبی نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عرش سے قرآن اتار کر تسلی اتار دی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، زندہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے میرے نبی اپنے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجئے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ آخرت میں تنہا نہیں ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر رفاقت عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ آپ کی رفاقت کا ذریعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول پاک کی محبت عطا فرمائے۔ محبت رسول ہوگی تو ایمان کا دعویٰ مکمل ہوگا، اگر محبت رسول نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحابہ کا ذکر کرتا آ رہا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، جائیداد سے بھی زیادہ، البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے مقابلے میں اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان کی محبت میں زیادہ پاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں رکھے گا ایمان کامل حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، پہلے جو تھا لیکن اب حالت یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہون گل بن گئی ہے، الان ہون گل بن گئی ہے۔ یہ جتنی میں نے اب تک گفتگو کی ہے، اس سے یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ محبت رسول یہ ایمان کی جان ہے، محبت رسول یہ ایمان کی شرط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک سے محبت کی جائے۔ قرآن کریم میرے سامنے ہے، سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے پیارے نبی سے اعلان کرواتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں قل ہے، جن کے شروع میں یہ وہ فوتگی والا قل نہیں ہے، تیجے والا، ساتویں والا، 40ویں والا قل، وہ مراد نہیں ہے۔ یہ قاف قینچی والا اور لام، کہیں پہ کسی دیوبندی کا کسی بریلوی سے مباحثہ ہو گیا کسی بات پر، اس نے کہا جی قل ثابت ہے،
قرآن پاک میں آتے ہیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب قل اعوذ برب، تم وہابی کہتے ہو قل نہیں ہے، قرآن میں قل آ گیا۔ تو ہمارے دیوبندی نے پلٹ کر جواب دیا، ذرا پیچھے بھی پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون، قل کافر پڑھ دیں، مسلمان قل نہیں پڑھنا۔ تو اسلام میں کوئی تیجا نہیں ہے، کوئی 7واں، کوئی 40واں، کوئی عرس، کوئی برسی، یہ ساری بدعات ہیں۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات داخل کی جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ وہ بات کیا ہے جی؟ وہ بات بھی مردود ہے، اور جو وہ بات کرے وہ بندہ بھی مردود ہے۔ ایسے بدعتیوں کا رسول پاک سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو شخص بدعت کرتا ہے وہ کبھی بھی رسول پاک سے محبت نہیں کر سکتا۔ بدعتی میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جس نے اپنی طرف سے اذان میں اضافہ کر لیا، رسول پاک کی اذان پر ایمان نہیں، جس نے اپنی طرف سے کلمے میں اضافہ کر لیا، رسول پاک کے کلمے پر ایمان، جس نے شریعت کو بدل دیا، رسول پاک کی شریعت پر ایمان، اس سے بڑا کوئی رسول پاک کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے حشر کے میدان میں کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے، آپ فرمائیں گے اصحابی اصحابی، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، انہیں میرے قریب آنے دیا جائے تاکہ انہیں میں اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلاؤں۔ فرشتے درمیان میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ مطلب کہ آپ عالم الغیب، لگاؤ فتویٰ، ہم پر تو فتوے لگاتے ہو کہ جی یہ نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں۔ تو یہاں تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرشتوں کو بھی پھر گستاخ کہو۔ جو فرشتوں کو گستاخ کہے وہ خود سب سے بڑا۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، آپ کو معلوم، یہ کہتا ہے جی ہم یہاں سے بیٹھ کر درود پڑھیں تو نبی پاک کو پتہ چلتا ہے، ہم روضہ رسول پہ جائیں تو نبی پاک کو خبر ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں یا کوئی نہیں جن کا یہ عقیدہ ہے جی آپ کو پتہ ہے، جی آپ عالم الغیب ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ اور یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں، حدیث سے پڑھ رہا ہوں انک لا تدری، میرے نبی آپ کو علم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جب آپ دنیا سے آگے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے دین کو انہوں نے بدل دیا، آپ کے دین کو انہوں نے وہ باتیں دین میں داخل کر دی جن کی تعلیم آپ نے۔ تو جب آپ یہ سنیں گے نا تو آپ فرمائیں گے سوکن سوکن ان لوگوں کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ رسول پاک ایسے لوگوں کو کوثر کا جام نہیں پلائیں گے بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بدعت کرتا ہے اسے کوثر کا جام نصیب، کوثر کا جام انہیں ہی نصیب ہوگا جو بدعات کے سامنے بند باندھتے ہیں، جو بدعات کو جڑ سے اکھیڑتے ہیں، جو بدعات کو مٹا کر سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کوثر کا جام، ان کے لیے ہے صاحب کوثر نبی، ان کے لیے ہے شافی محشر نبی۔ اور جو بدعات کرے، عید میلاد النبی، یہ کہاں سے آ گئی اسلام میں؟ کسی دن کو مذہبی تہوار کا درجہ دینا یہ پیغمبر کا حق ہے، کسی عام آدمی کو یہ حق نہیں کہ کسی دن کو عید کا درجہ دے دے۔ ہمارے پیارے نبی نے کتنی عیدیں بتائی، آپ نے کتنی عیدیں پڑھی، بولو محبت سے۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، باب العیدین، عید کی تثنیہ ہے، عیدین، 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے، تیسری عید کا ذکر
نہیں ملتا. عید الفطر، عید الاضحیٰ، بس یہ 2 اسلامی تہوار ہیں، تیسرا کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے. اب اگر کوئی تیسرا تہوار گھڑے تو وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، اور جو دین میں اضافہ کرے وہ پکا بدعتی ہے، اور بدعتی میرے نبی کا دشمن ہے. عید میلاد النبی کو نام دیا گیا محبت رسول کا، کہ جی ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے عید میلاد النبی منا رہے ہیں. اور جاہل لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ 12 ربیع الاول کے دن عید منا لو، بازار سجا لو، جھنڈیاں لگا لو، جلوس میں شامل ہو جاؤ، پچھلے سارے گناہ معاف، نبی راضی ہو جائیں گے. عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی حضور کا میلاد مناؤ، جشن مناؤ، عید مناؤ، نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. یہ ان کے ڈھگوسلے ہیں. آؤ قرآن و سنت سے پوچھو. قرآن و سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جشن منانے والوں کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ مشن اپنانے والوں کو نجات ملے گی. حضور کی ولادت کا جشن تو ابو لہب نے بھی منایا. ابو لہب دوزخ سے بچ گیا، ابو لہب جنتی ہو گیا، ابو لہب کے سارے گناہ معاف ہو گئے. پہلا شخص ہے ابو لہب جس نے حضور کا میلاد منایا. باندھی آئی نا خبر لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا دیا. حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، بڑی خوشی ہوئی، بھتیجا ہوا ہے. جو باندھی یہ خبر لے کر آئی، کہنے لگے ابھی فوراً دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ اتنی عظیم خوشخبری لے کر آئی ہے، اس بدلے میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو ابو لہب نے بھی حضور کی پیدائش پر خوشی منائی یا کوئی نہ؟ ہم بھی حضور کی پیدائش پر خوشی کے قائل ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں جو حضور کے میلاد کا منکر ہو. میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش. نبی پاک پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش کا کسی کافر نے انکار کیا؟ بولو بھائی. ابو جہل نے آپ کے میلاد کا انکار کیا؟ عتبہ شیبہ نے آپ کے میلاد کا انکار کیا؟ ابو لہب نے آپ کے میلاد کا اس دھرتی پر کوئی کافر بھی ایسا نہیں جو آپ کے میلاد کا منکر ہو. میلاد کا معنی پیدائش. حضور کا میلاد ہوا ہے، حضور کا میلاد. اور ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند حضور کے ایک میلاد کے قائل نہیں، بلکہ حضور کے 2 میلادوں کا قائل ہیں. ایک میلاد حضور کا ہوا ہے جسمانی، اور دوسرا میلاد ہوا ہے روحانی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جسمانی میلاد اس وقت ہوا جب آپ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے دنیا میں آئے. یہ میلاد بھی باکمال تھا. حضرت آمنہ کا بیان ہے، جب ننھے محمد میرے بطن میں تھے، میں مکہ کے نکیلے پتھروں پر چلتی تھی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں گلاب کے پھول کی پتیوں پر چل رہی ہوں. حضرت آمنہ کا بیان ہے، جب ننھے محمد میرے بطن میں تھے، میں مکہ کی دھوپ میں باہر نکلتی تو بادل کا ایک ٹکڑا ابر رحمت بن جاتا. حضرت آمنہ کا بیان ہے، جب ننھے محمد میرے بطن میں تھے، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے منڈیر پہ جاتی، پانی نیچے ہوتا، مجھے دیکھتے ہی پانی اوپر آ جاتا، میرے قدموں کو بوسے دینے لگتا. بی بی آمنہ کا بیان ہے، ننھے محمد میرے بطن میں تھے، میں نے خواب دیکھا
کہ اس خواب میں میرے بطن سے ایک نور ظاہر ہوا، اس نور نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو منور کر دیا۔ یہ خواب اس بات کی علامت تھا، اے آمنہ آپ کے بطن میں عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص بچہ ہے جس کا لایا ہوا کلمہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پورے عالم میں چمکے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی میلاد ہوا، آپ نے آنکھیں کھولی، وہ آگ جو ہزاروں سال سے روشن تھی۔ ملک فارس میں لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مجوسی تھے، لیکن جب میرے نبی نے آنکھیں کھولی، آپ کا جسمانی میلاد ہوا، تو ادھر وہ آگ خود بخود سرد ہو گئی، آگ بجھ گئی۔ یہ پیغام تھا مجوسیوں کے لیے، لوگوں اب وہ نبی دنیا میں آ گیا ہے جس نے یہ صدا دینی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آگ پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق آگ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ شیاطین کا داخلہ آسمانوں کی طرف بند ہو گیا، چوری چوری جاتے تھے ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں کی جو باتیں ہوتی تھی وہاں سے چرا لی اور نجومیوں کو، بے ایمانوں کو آ کے بتا دی تاکہ وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کریں۔ لیکن جب میرے نبی نے جنم لیا، آپ کا جسمانی میلاد ہوا، پھر کیا ہوا؟ شیاطین کا داخلہ آسمانوں کی طرف، جیسے وہ بڑھنے لگے، آسمانوں کی طرف چڑھنے لگے، شہاب ثاقب نے ان کا پیچھا کیا، انگارے مارے گئے۔ یہ پیغام تھا شیطانی طاقتوں کے لیے، اے شیطانوں اب رحمان والا آ گیا ہے، اب رحمان والا آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میلاد ہوئے، ایک میلاد ہے جسمانی اور دوسرا میلاد ہے، بولو محبت سے، خطیب اسلام، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے اپنے خطبات میں یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کا ایک میلاد نہیں ہے، کتنے میلاد ہیں؟ ہم حضور کے ایک میلاد کو نہیں مانتے، ہم حضور کے دو میلادوں کو مانتے ہیں، اور وہ صرف حضور کے ایک میلاد کو مانتے ہیں، جسمانی میلاد کو مانتے ہیں، روحانی میلاد کو۔ جو دو میلادوں کو جھٹلائے وہ بڑا گستاخ ہے، جو ایک میلاد کو جھٹلائے وہ بڑا گستاخ ہے۔ اگر یہی معیار ہے کہ جی یہ میلاد کو نہیں مانتے، تو ہم تو نبی پاک کے دو میلادوں کو مانتے ہیں، جسمانی میلاد کو بھی اور روحانی۔ جبکہ تم حضور کے جسمانی میلاد کو تو مانتے ہو، حقیقت میں روحانی میلاد کو، قرآن کو، اگر تم قرآن کو مانتے ہوتے تو کبھی بھی قبر کے سامنے نہ جھکتے، کبھی بھی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرتے، کبھی بھی حضرت علی حجویری کو داتا نہ سمجھتے، پیر سیال کو لجپال نہ کہتے، امام بری کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہ سمجھتے۔ اگر تم قرآن کو مانتے تو تمہارا یہ عقیدہ ہوتا اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب، کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر غیب نہیں جانتا، غیب جانتا ہے تو صرف کون؟ اگر تم حضور کے روحانی میلاد کو مانتے تو تمہارا یہ عقیدہ ہوتا اللہ کے علاوہ حاضر ناظر کوئی نہیں، نہ ہی کوئی نبی حاضر ناظر ہے، نہ ہی کوئی ولی حاضر ناظر ہے، نہ ہی کوئی پیر فقیر حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہوتا، حضور کے روحانی میلاد کو تم مانتے، تو پھر تم یہ صدا لگاتے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ، نہ کوئی حجر الہ، نہ کوئی قبر الہ، نہ کوئی شجر الہ، نہ کوئی نبی الہ، نہ کوئی ولی الہ، نہ کوئی زندہ الہ، نہ کوئی مردہ الہ، نہ سورج الہ،
نہ چاند الہ، نہ ستارے الہ، نہ آگ الہ، الہ ہے تو صرف کون؟ محبت سے بولو، الہ ہے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ رسول پاک کی اطاعت کرنی ہے۔ سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟ محبت رسول کا معیار عید میلاد النبی نہیں ہے، جلسے جلوس نہیں ہے، بازار سجا لینا، دکانیں سجا لینا، یہ محبت رسول کا معیار حلوے کی اور بریانی کی دیگیں کھڑکا دینا، یہ محبت رسول کا معیار ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ خود میرے نبی نے محبت رسول کا معیار مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقط احبنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت رسول کا معیار کیا ہے جی؟ اطاعت رسول۔ آج تم نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا کہ بازار سجاؤ، آج لائٹنگ ہو رہی ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے خوشاب شہر میں جا کے؟ بولو، نہیں دیکھا؟ جوہر آباد میں جا کے دیکھو، شہر میں پورا بازار جھنڈیوں سے اٹا ہوا ہے، لائٹنگ سے جگمگا رہا ہے۔ کیا لوگوں کو میسج دے رہے ہو کہ جھنڈیاں لگا لو کام بن جائے گا، بازار سجا لو نجات ہو جائے گی، نبی کی محبت مل جائے گی؟ نبی کی محبت اتنی سستی نہیں ہے، نجات کا مل جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر جھنڈیاں لگا لینے سے نجات ہوتی تو ابو جہل بھی جھنڈیاں لگا لیتا، ابو جہل بھی بیت اللہ کے ماڈل بنا لیتا، مصنوعی پہاڑیاں بنا لیتا۔ نجات اتنی سوکھی نہیں ہے، نبی کی محبت اتنی سستی نہیں ہے۔ آؤ حضور کا میلاد منائیں اور لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ لوگوں بازاروں کو سجانا ہے تو لائٹوں سے نہیں، کمکموں سے نہیں، بتیوں سے نہیں، بازار کو سجاؤ میرے نبی کے کاروبار سے، بازاروں کو سجاؤ میرے نبی کی تجارت سے، میرے نبی کی سنت سے۔ دکان سجائی ہوئی ہے، جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، لائٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن اسی دکان میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اسی دکان میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اسی دکان میں ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ جھنڈیاں لگانا بچا لے گا؟ یہ دکان سجا لینا بچا لے گا؟ بازار نہ سجا، اپنے وجود کو سجا، سنت مصطفیٰ سے سجا۔ میں بھی میلاد مناؤں، تو بھی میلاد منا۔ حضور کو مناتے ہیں، میلاد نہیں مناتے بلکہ حضور کو مناتے ہیں۔ آج ہم نے میلاد منایا لیکن جس کا میلاد ہے اسے نہیں منایا۔ لوگوں میلاد نہ مناؤ بلکہ جس کا میلاد منا رہے ہو اسے مناؤ۔ سمجھ آئی؟ وہ کیسے مانے گا؟ جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ان جیسی شادی ہو، ان جیسی غمی ہو، ان جیسی تجارت ہو، ان جیسی حکومت ہو، ان جیسی زراعت ہو، ان جیسی خلوت اور جلوت ہو، ان جیسا سفر اور حضر ہو، ان جیسا دکھ اور سکھ ہو، جب تک ہم اپنی زندگی میں رسول پاک کی زندگی کو زندہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے کاغذوں میں نبی پاک کے ہاں محب رسول کہلانے کے حقدار۔ من اطاعنی فقط احبنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے نبی فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قول، اے میرے نبی آپ اعلان فرما دو۔ اعلان کروانے والا بھی عظیم الشان، اعلان کرنے والا بھی عظیم الشان، اور اعلان سنانے والا کلام بھی عظیم الشان۔ اے میرے نبی یہ اعلان فرما دیں، ان کان آباؤکم، اے لوگو اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہیں تمہاری اولاد، پوتے، نواسے نواسیاں، و ازواجکم تمہیں تمہاری بیویاں، و اخوانکم
تمہیں تمہارے بھائی، وعشیرتکم تمہیں تمہاری برادری، واموال اقترفتموہا تمہیں تمہارا مال، ومساکن ترضونہا تمہیں تمہارے مکان، یہ زیادہ پیارے ہیں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، تو پھر عذاب کا انتظار کرو، پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ترازو دے دیا۔ ترازو کے کتنے پلڑے ہوتے ہیں؟ 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، ایک ترازو بناؤ، ایک پلڑے میں دنیا کے رشتوں کو رکھو، دنیا کے مال و متاع کو رکھو، والدین کی محبت اس پلڑے میں، اولاد کی محبت اس پلڑے میں، بھائیوں کی محبت اس پلڑے میں، بیوی کی محبت اس پلڑے میں، برادری کی محبت اس پلڑے میں، کاروبار کی محبت اس پلڑے میں، مکانات کی محبت اس پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت کو۔ پھر اس ترازو کو بلند کرو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے پلڑے کے مقابلے میں دوسرا پلڑا وزنی ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو قومیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا کے رشتوں کو ترجیح دیتی ہیں، دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی قوم فاسقوں کی قوم ہے۔ ایسی قوم، یہ فتویٰ ہے جو اللہ نے ہم سب پہ لگایا ہے۔ آج ہم جھانکیں اپنے گریبان، رشتوں کی محبت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے؟ آج بیٹے کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں یا کوئی نہیں؟ بیوی کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، برادری کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے بغاوت کر لیتے ہیں، مکانات کی محبت کی وجہ سے سود رشوت سے ہم باز نہیں آتے، اسلامی معیشت اسلامی تجارت سے ہم دور بھاگتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلانا ہے۔ فرمایا ایسے بے ہدایتوں کو اللہ بھی ہدایت، ایسے فاسقوں کو اللہ بھی ہدایت۔ نبی سے محبت یہ ایمان ہے اور نبی سے بغاوت یہ فسق ہے، نبی سے بغاوت فسق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کا ترجمہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بیڑے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وجود گوارا نہیں کرتے تو پھر تم بھی اللہ کے بیڑے سے نکل جاؤ، تم بھی اللہ کے بیڑے سے نکل جاؤ۔ آج شادی کا موقع آتا ہے، سارے ناراض رشتہ داروں کو منایا جاتا ہے، لوگ پگڑی تک اتار کر پیروں میں رکھ دیتے ہیں، عورتیں دوپٹہ تک پھیلا دیتی ہیں کہ جی آپ کے بغیر ہماری شادی، ماموں کو منایا، پھپھو کو منایا، بہن کو، ماموں، چاچو، سارے رشتہ داروں کو منایا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے گھر آئیں گے تو شادی ہوگی۔ جب سارے مان جاتے ہیں نا، پھر بات آتی ہے شریعت کی، جب بات آتی ہے اسلام کی، سنت کی، تو پھر کہتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کا نبی ناراض ہوتا ہے تو کسی کو منانے کی فکر، بلکہ آگے سے کہتے ہیں جی شادی کوئی روز روز ہوتی ہے۔ مولوی صاحب شادی ہے، کوئی فوتگی تو نہیں ہے، ناچ گانا نہ ہو، ڈھول دھماکہ نہ ہو، باجے گاجے نہ ہو، کون کہے گا شادی ہے؟ شادی میرے نبی جیسی ہونی چاہیے۔ شہر مدینہ ہے، سبحان اللہ، وہ مدینہ جو میرے پیارے نبی کے آنے سے پہلے یثرب تھا، جب میرے نبی آئے تو مدینہ منورہ بن گیا۔ ایک صحابی آئے رسول پاک کی محفل میں، کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، رسول پاک نے سوال کیا یہ رنگ کیسا ہے؟
عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے، یہ رنگ شادی کا ہے۔ یہ رنگ کس کا ہے جی؟ شادی کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مدینے میں شادی ہو رہی ہے، تاجدار مدینہ کو پتہ، سرکار مدینہ کو پتہ، اور یہاں ہمارے جب شادیاں ہوتی ہیں پورے علاقے کو پتہ لگ جاتا ہے، پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، نہ مریضوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کمزوروں کا، بوڑھوں کا خیال کیا جاتا ہے، پورے محلے کو، پورے علاقے کو سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ شادی سادی ہونی چاہیے، شادی سادی ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ شادی جس میں کم سے کم خرچہ ہو وہی شادی باعث برکت ہے، اور جس شادی میں خرچے زیادہ ہوں اس میں پھر برکت نہیں ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، آگے مشکلات ہوں گی۔ آپ نے فرمایا برکت والا نکاح وہی ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہمیں ربیع الاول میں نہ صرف رسول پاک سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے بلکہ اس دعوے کو سچا بھی ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم رسول پاک کے محب ہیں۔ ثابت جب ہوں گے جب ہم صحابہ کرام جیسی نبی پاک کی اتباع کریں گے، صحابہ کرام جیسی نبی پاک سے محبت رکھیں گے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ہند، میدان جہاد ہے، دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، صحابہ کرام نے روکا، منع کیا کہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک کا حال معلوم کرنے کے لیے آگے جا رہی ہوں۔ راستے میں اسے خبر ملتی ہے کہ جنگ میں تیرا والد شہید ہو گیا۔ کہتی ہے مجھے والد کی پرواہ، تھوڑا آگے بڑھی، خبر ملی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا مجھے بیٹے کی پرواہ، آگے بڑھی، خبر ملی کہ تیرا خامند شہید ہو گیا۔ فرمایا مجھے خامند کی پرواہ، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامند بھی شہید ہو گیا۔ یہ دنیا میں 4 ہی سہارے ہوتے ہیں عورت کے، باپ سہارا بنتا ہے، بیٹا سہارا بنتا ہے، بھائی سہارا بنتا ہے، شوہر سہارا بنتا ہے۔ حضرت ہند کے 4 سہارے لٹ گئے، کوئی پرواہ نہیں، ایک ہی بات ہے زبان پر کہ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے۔ جب تک رسول پاک کو نہیں دیکھا آگے بڑھتی چلی گئی۔ فرمایا مجھے اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو رسول پاک کی پرواہ ہے۔ یہ ہوتی ہے رسول پاک سے محبت کہ سارے رشتے پیچھے ہوں گے، سب سے بڑا رشتہ رسول پاک کا رشتہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، علاقے سے نکل آئے، غلام بنا کے آگے بیچ دیے گئے، بچے تھے، رسول پاک کی خدمت میں پہنچ گئے۔ نہ وطن کا پتہ کسی کو ہے، نہ گھر کا پتہ کسی کو ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے والد کون ہیں، اس کی والدہ کون ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اے زید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے محمد تیرا والد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کی خدمت میں رہے۔ پھر کچھ لوگ آئے حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ زید رسول پاک کے پاس موجود ہیں، انہوں نے گھر والوں کو جا کر اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا رسول پاک کی خدمت میں ہے، اب یہ آئے لینے کے لیے گھر والے کہ جی ہمارا بچہ ہے، ہمیں واپس کیا جائے۔ آپ نے فرمایا زید تجھے اختیار ہے، اگر یہی رہنا چاہتا ہے تو محمد کا گھر بھی تیرے لیے ہے، اور اگر جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید نے فرمایا یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کی محبت دیکھی ہے، آپ کی قربت دیکھی ہے، آپ کی شفقت دیکھی ہے، اب مجھے کوئی باپ دکھائی نہیں دیتا۔
کوئی چچا چچا دکھائی نہیں دیتا، کوئی بھائی بھائی نہیں دکھائی دیتا۔ یا رسول اللہ، آپ کے لیے سارے رشتے قربان ہیں، لیکن آپ سے رشتہ اب میں ختم ہو نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مسلمان ہیں، پہلے صحابی ہیں، پہلے اسلام کے داعی ہیں، حرم میں آ کر کلمہ طیبہ کی دعوت دی۔ لوگوں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہ سمجھنا، جو دعوت میرے نبی کی ہے وہی دعوت ابو بکر کی ہے۔ آئے اور سینہ تان کر یہ اعلان کیا، لا الہ الا اللہ۔ بیت اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا ہے تو صرف کون؟ نعرہ تکبیر! لوگوں نے مارا، کلمہ توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ماں آئی، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں ہے، میرے بیٹے کو ہوش آئے گا، اسے دودھ پلاؤں گی، اس کی جان میں جان آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، ہوش میں آئے۔ ہوش میں آتے ہی، آنکھیں کھولتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی زبان پر جملے یہ تھے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اپنی حالت دیکھی ہے، جان میں جان آئے، تیری پیاس مٹے، تیری بھوک ختم ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا وہ سونے کے پانی کے لکھنے سے قابل ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، واللہ لا اذوق طعاما وشرابا حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، ابو بکر پر کھانا بھی حرام ہے، ابو بکر پر پینا بھی حرام ہے، جب تک ابو بکر اپنے محبوب کے چہرہ پر نور کی زیارت نہ کر لے۔ نعرہ تکبیر! حضرت ابو بکر کی پیاس مٹے گی تو زیارت رسول سے، حضرت ابو بکر کی بھوک ختم ہوگی تو زیارت رسول تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت خبیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرفتار ہو گئے، کافروں نے سولی کا پھندا تیار کیا، اس پہ لٹکا دیا، چاروں طرف سے نیزے برسائے گئے، تیر برسائے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کو زخمی کر دیا گیا، چھلنی کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابو سفیان آئے، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کر کہتے خبیب ایک آفر ہے تیرے لیے، جان بچ جائے گی۔ آفر یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دے کہ تم میری جگہ پر میرے نبی کو سولی پر چڑھا دو، مطلب رسول پاک سے بے وفائی کر دے، رسول پاک کا دامن چھوڑ دے، صرف اتنا کہہ دے، اس کے بدلے میں ہم تجھے سولی سے بچا دیں گے، تیری جان بچ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول، یہ ہوتی ہے محبت رسول، اسے کہتے ہیں عاشق صادق، جنہوں نے پھانسی کے پھندوں پہ جھول کر یہ ثابت کیا نبی کے عشق میں مر مٹنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھ کو دار و سن سے اے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ حضرت خبیب فرمانے لگے ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ گوارا کر لوں کہ میری جگہ پہ رسول پاک کو سولی ہو جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ رسول پاک اپنے گھر میں ہوں اور اپنے بستر پر ہوں اور آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ میں تو کانٹے جتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا۔ نبی پاک کے لیے ایک خبیب تو کیا ہزاروں خبیب قربان ہیں، ایک وجود تو کیا ہزاروں وجود تیار ہیں۔ یہ تھے صحابہ
جنہوں نے محبت رسول کو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ثابت کیا، گردنیں کٹا کر ثابت کیا، وطن سے بے وطن ہو کر ثابت کیا، بیوی کو بیوہ کروا کے ثابت کیا، بچوں کو یتیم کروا کے ثابت کیا، پکی ہوئی فصلیں، تیار فصلیں قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی قدر نہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی قیمت نہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی متاع نہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں۔ تبھی تو اللہ نے صحابہ کو وہ عزتیں دی، وہ مقام دیا کہ اپنے نبی سے فرمایا، اے میرے نبی صحابہ کو اپنے سے دور نہ کرنا، انہیں اپنی مجلس سے دور نہ کرنا، مجھے مکہ کے چودھریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وڈیرے جاگیردار اپنے لیے جو مرضی کرتے رہیں، ان کی باتوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، غریب صحابہ کو آپ نے اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایمان کی جان محبت رسول ہے۔ ایمان کی جان کیا ہے جی؟ محبت رسول۔ اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم رسول پاک سے محبت نہ کریں۔ رسول پاک سے محبت کرنی چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ سوال ہے، محبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ خوبصورت لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، فنکار لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کے فن کی وجہ سے، کھلاڑیوں سے محبت ہوتی ہے ان کے کھیل کی وجہ سے۔ محبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ محبت کا ایک بڑا سبب حسن و جمال ہے، حسینوں سے جمیلوں سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اگر یہی معیار ہے تو اس معیار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر حسین و جمیل اس کائنات میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت نے میرے نبی کی تعریف کرنی شروع کی، آپ کے حسن و جمال کے جلوے دکھانا شروع کیے، فرمانے لگے، اے میرے نبی، جب سے حضرت حسان کے چہرے پر آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ان آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، بے شمار چہرے حسان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن آپ کے چہرے جیسا خوبصورت چہرہ حسان کی آنکھوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھتی بھی کیسے، وہ ماں ہی آج تک اس دنیا میں نہیں آئی جو آپ جیسا حسین و جمیل لال جم سکے۔ اللہ نے آپ کو ہر طرح کے عیوب سے پاک پیدا کیا، آپ کو اللہ نے یوں بنایا جیسے آپ کی چاہت تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے گئے، آپ بتاتے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بناتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ہوگا، اے میرے نبی بتا تیری پیشانی کیسی بناؤں؟ آپ نے فرمایا ہوگا، یا اللہ اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میری پیشانی ایسی بنا دے، میں زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اٹھاؤں، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ مولا مجھ سے جو پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میری انگلیوں میں وہ اثر رکھ دے، میں زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کروں، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ مولا مجھ سے جو پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے وجود مبارک سے نکلنے والا پسینہ ایسا بنا دے کہ دنیا بھر کی خوشبوئیں میرے پسینے کے مقابلے میں ماند پڑ جائیں۔ اے میرے نبی، مجھ سے جو پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میری زلفیں ایسی بنا دے کہ ان کا ذکر قرآن میں تو کرے، واللیل اذا سجا۔ میری آنکھیں ایسی بنا دے جن کا ذکر قرآن کرے، ما زاغ البصر وما طغى۔ میرے رخسار ایسے بنا دے جن کا ذکر قرآن کرے، میرے ہونٹ ایسے بنا دے جن کا ذکر قرآن کرے، میرے دندان ایسے بنا دے جن کا ذکر قرآن کرے۔ اے میرے نبی، اے میرے اللہ، اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے قدموں کے تلوے ایسے بنا دے کہ جس زمین پر جما دوں اس زمین کی عظمت میں بھی اضافہ ہو جائے۔
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے، مولا مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوگا، وہاں تیرا گھر ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں زمزم کا چشمہ ہے، وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جواب دیا، لوگوں مکہ میں بیت اللہ تو پہلے بھی تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی، مکہ میں مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی، مکہ میں زمزم کا چشمہ تو پہلے بھی تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی، مکہ میں صفا مروہ کی پہاڑیاں پہلے بھی تھی، میں نے قسم نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود پہلے بھی تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ آج جو مکہ کی دھرتی کی قسم اٹھانے لگا ہوں وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس دھرتی پر میرے محبوب کے تلوے جو لگے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، اگر محبت کا سبب حسن و جمال ہے تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل، محبت کا سبب اگر ہنر اور کمال ہے تو میرے نبی سے بڑھ کر با ہنر اور با کمال کوئی نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ رسول پاک سے بڑھ کر حسین و جمیل بھی کوئی نہیں اور رسول پاک سے بڑھ کر با کمال بھی۔ جب رسول پاک سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہیں، با کمال کوئی نہیں، تو پھر رسول پاک سے بڑھ کر کسی اور سے محبت بھی، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو کس سے؟ رسول پاک سے۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔